السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ 11 مئی کو عمران خان احتجاج کریں گے، کون کون سی سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی؟ پاکستان کی اقتصادی شہرت کراچی ہڑتالوں کی نظر۔ ملکی حالات پر تبصرہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی نظر سے۔ ویسے تو جمہوریت میں سیاست میں گرم گفتگو ہوتی ہے اور دنیا کے ہر معاشرے میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں سیاستدان سخت گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ سختی ایک افراتفری کی جانب قوم کو لے جا رہی ہے۔ اگر ہم کراچی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر جو بڑی سیاسی جماعت ہے اربن سٹیک ہولڈر MQM، اس کے الزامات ہیں کہ اس کے ورکرز کو اغوا کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، جس پر ایک ملک میں ایک عجیب سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے سیاسی۔ دوسری جانب اگر فیڈرل کیپٹل پر نظر ڈالتے ہیں تو تحریک انصاف جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ طاہر القادری صاحب وہ 11 مئی کو وہاں پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق ملک میں ریگنگ ہوئی الیکشنز کے دوران، اور اس وقت جو نظام ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت نہیں ہے، اس لیے اس کو اگر کچھ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک ایسے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے جو رگڈ تھے اور بنیادی طور پر یہ عوام کی خواہشات کو ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے عوام پر تو لوڈ شیڈنگ نے، غربت نے، مہنگائی نے ان کا جینا تو پہلے ہی دوبر کیا ہوا تھا، اب یہ خبر ہے کہ ان پاکستانیوں کے بیرون ملک ٹریول پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ 4 ہفتے قبل پولیو ویکسینیشن کروانی پڑے گی ہر پاکستانی شہری کو جو باہر جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ نہیں وہ پولیو ویکسینیشن ہوگی تو پھر وہ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکے گا۔ اس وقت پاکستان کے 3 مختلف جو صوبے ہیں ان میں 3 مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے۔ KPK میں تحریک انصاف ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، اور پنجاب میں جو وفاق میں حکمران جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، ان کی حکومت ہے۔ اور تینوں صوبے جو ویکسینیشن پولیو کا جو معاملہ تھا اس پر کنٹرول نہیں پا سکے اور مریضوں کی وہاں سے آمد ہوتی رہی، کیسز رپورٹ ہوتے رہے، جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ جو ساری سیاسی افراتفری ہے جس کی وجہ سے گورننس کے مسائل ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ عمران اسماعیل PTI کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں اور جناب سینیٹر سعید غنی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ سب سے پہلے میں سعید غنی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جو 11 مئی کو جو جلسہ جلوس ہونے جا رہا ہے راولپنڈی میں، اس میں تو اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے، انہوں نے بھی انتخابی جو معاملہ اس کو داغدار بنایا، تو یہ معاملہ تو کچھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ PTI ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور احتجاج کرنا ان کا حق ہے اور احتجاج وہ کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس قسم کے مطالبات PTI کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ الیکشن کمیشن یا عدالتی جو ہمارا نظام ہے اس کے خلاف ہے، اور اس میں بجا طور پر میں ان کی بہت ساری باتوں کی حمایت کرتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ بڑے جینون ہیں اور ویلڈ بھی ہیں، لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ جس قسم کی صورتحال اس وقت ملک کے اندر ہے تو مناسب ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اچھے لائرز موجود ہیں، یہ عدالتوں میں جا کر اپنے کیس لڑتے اور وہاں سے کوئی نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ بہرحال اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ احتجاج کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ مناسب مجھے نہیں لگتی ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ عدالتوں سے رجوع کریں۔ اچھا، میں عمران صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن میں یہ سعید غنی صاحب نے ابھی جو بات کی کہ مناسب ہوتا وہ عدالتوں میں جاتے، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ 1 سال ہو گیا انہوں نے مطالبہ کیا ہوا کہ 4 صوبوں کے صرف جو ووٹرز ہیں ان کی شناخت کر لی جائے، اور پھر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ 57 لاکھ روپیہ لگا کے انہوں نے ایک حلقے سے جو نتائج حاصل کیے اس میں ایک پولنگ سٹیشن پر رجسٹرڈ ووٹر جو تھے وہ 1500 تھے، لیکن وہاں سے نکلنے والے ووٹوں کی تعداد 8000 تھی۔ تو عدالتوں کا دروازہ تو وہ کھٹکھٹا رہے ہیں، سال سے زیادہ ہو گیا۔ جی ہاں، عدالتوں میں جاتے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا۔ جی عمران صاحب، میں سعید غنی صاحب اس کا رسپونڈ کر لیں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری نے ہمارے اوپر تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں اور ہم جب کوئی بات کرتے تھے تو ہمیں یہ راستہ دکھایا جاتا تھا کہ یہ ایک عدالت ایک فیصلے ہیں اور عدالت نے کیے ہیں، عدالت جو آزاد خود مختار ہے،
تو آپ سڑکوں پر آ کر اور میڈیا میں بیٹھ کر کیوں ان کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو لیکن اس وقت یہ آرگومنٹ دیا جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ الیکشن ٹریبیونلز میں بہت سارے فیصلے بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے جو نہیں آئے ہیں، اور یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو تھمب امپریشن کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی خود ایک جو اس کو چیلنج کرتا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ہمارے بھی کئی کینڈیڈیٹس نے پے کیے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں 124 کا حلقہ ہے، اعتزاز احسن صاحب نے وہاں اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے جا کر. قصور کا غالباً 139 ہے وہاں ہوا ہے، اور شکارپور میں کل کچھ 21 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ری پولنگ ہو رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو جو عدالتی راستے ہیں وہ ہم نے بھی اڈاپٹ کیے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ جب یہ انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت تھی جس نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوئے. جہاں تک افتخار چودھری صاحب کی بات ہے، میں نے خود سینٹ میں بھی اور کئی ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر افتخار چودھری کا اس وقت کا جو کنڈکٹ تھا اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ وہ غیر آئینی کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو یہ سارے ہمارے دوست تھے وہ عدالتوں کے پیچھے، اور افتخار چودھری کو انہوں نے کاندھوں میں بٹھایا ہوا تھا، اس وقت یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ان لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ افتخار چودھری بھی بددیانت تھا، وہ الیکشن کے پورے اس پروسیس کے اندر انوالو تھا، اور الیکشن کا جو جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن کا کردار اپنی جگہ، لیکن سپریم کورٹ اس وقت کی جو تھی اس کا بھی کردار اس کے اندر موجود ہے. اچھا، باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں. اچھا، سعید صاحب ہمارے ساتھ رہی. عمران صاحب یہ بیان فرمائے گا ابھی جو سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ٹائمنگ ہے اس وقت، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 1 سال تک تحریک انصاف خاموش رہی ہے، اور اب جو حکومت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس میں جو پاکستان کے جو اس وقت معروضی حالات ہیں، جو مختلف محاذ پر حکومت اداروں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا بھی اس میں عمل دخل ہے. یہ ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے بیان فرمائیے، اور دوسرا یہ کچھ فرمائیے گا کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کا پلان کیا ہے؟ دھرنا دیں گے، واپس آ جائیں گے، یا جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اسلام آباد پنڈی میں آپ لوگ موجود رہیں گے؟ نہیں، شکریہ بہت آپ کا. اصل میں یہ ایک مہم ہم شروع کر رہے ہیں، احتجاج کی سلسلہ ہے یہ احتجاج کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن بیٹھیں گے اور اس کے بعد ختم کر کے وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے. خان صاحب نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. تو اب اس کے بعد کنٹینیوشن کس طرح چلتی ہے وہ تو خان صاحب 11 تاریخ کو ہی اعلان کریں گے. اس کا کل ہماری کور گروپ کا اجلاس ہے اسلام آباد میں، جس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے. ٹائمنگ کا جہاں تک سوال ہے، ہم نے 1 سال انتظار کیا ہے کورٹس کا، گورنمنٹ کے پازیٹیو رسپانس کا، لیکن نہ گورنمنٹ نے پازیٹیو رسپانس دیا، نہ ہی کورٹس اس کے اندر انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں کہ وہ حلقوں، اور 4 حلقوں کی ہم نے بات کی، 4 صوبوں کی نہیں. ہم نے کہا 4 حلقے کھول دیں، اس کی ری کاؤنٹنگ کر لیں، اس کے میکینکس دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، کیا لائے عمل اپنایا گیا ہے، تاکہ ہم اس سسٹم کو کریکٹ کر سکیں. اگر سسٹم کو ہی ہم کریکٹ نہیں کر سکیں گے تو آنے والے جو انتخابات ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے، اور اس میں پھر اسی طرح دھاندلی ہوگی، پھر لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. جو ٹرو ڈیموکریسی کا فیس ہے یا جو ٹرو ڈیموکریسی کا فروٹ ہے وہ اب تک پاکستان نے یا پاکستان کی عوام نے چکھا ہی نہیں. یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ایک شام ڈیموکریسی ہے جس کے اندر یا تو ڈکٹیٹر آتے ہیں یا پھر اس کے بعد دھاندلی کے تحت وہ اس طرح کی حکومتیں بن جایا کرتی ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندہ کا نہیں ہوتے. اور جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے انہیں یہ پتہ ہوتا ہے ہارٹس اینڈ ہارٹس کہ ان کو یہ سارا سسٹم جلدی ریپ اپ کر کے جانا پڑے گا، اور وہ عجلت میں وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ میں سیٹل کرتے ہیں، اکاؤنٹس کھولتے ہیں. اچھا عمران صاحب، وہاں پہ پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. روکوں گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمیں ہارون رشید صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ہارون صاحب. وعلیکم السلام. ہارون صاحب، بات ہو رہی ہے پاکستان کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں 11 مئی کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو ٹائمنگ پر ہے اعتراض اس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی مخصوص جانب یہ صورتحال بڑھے گی. یہ بیان فرمائے گا کہ یہ آج کا جو افراتفری کا موسم ہے جس میں کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، 11 مئی کو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، احتجاج تو ہوگا، یہ اب اپنا قدم پیچھے تو نہیں ہٹا سکتے. ایک سیاسی پارٹی یہ اعلان کرنے کے بعد وہ احتجاج کرے گی، وہ اپنا خاموش تو نہیں رہ سکتی. آبویسلی دھاندلی تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا یا جھوٹ بولنے پہ تلا ہوا ہے، اس کی بات دوسری ہے. 35 سیٹوں پہ نہیں، اس سے زیادہ سیٹوں پہ ہوئی ہے. پھر پولیس والے اپنی مرضی کے لگایا گیا، الیکشن کمیشن خفیہ انڈرسٹینڈنگ سے بنایا گیا. تو یہ تو ان کا حق ہے. موسم خراب ہے، حالات بھی خراب ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت موزوں وقت نہیں ہے. لیکن اب یہ تو ان کا حق ہے، ہم انہیں اس حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی سیاسی جماعتیں اس احتجاج میں شامل ہوں گی آگے چل کر؟ سیاسی جماعتیں کنفیوز ہیں جی، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی. پیپلز پارٹی ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، ایک قدم پیچھے ہٹاتی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کرپشن پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، انفیکٹ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. چھوٹی پارٹیاں کنفیوز ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اس وقت بڑی دانائی کی اور بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کا ڈھانچہ کمزور ہے، یہی وجہ ہے ملک میں ماشاء اللہ لگتے ہیں ڈھانچہ کمزور ہے، کوئی لایا عمل نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں کی تشکیل جمہوری نہیں ہے، لہذا ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے گین کیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں، اس لیے کہ قومی دفاع کا مسئلہ ہے اور اس میں لوگ سینسٹیو ہیں. دیکھیے لیڈر بے حمیت ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی قوم بے حمیت نہیں ہوتی، پوری قوم نہیں کبھی بے حمیت ہوتی. یہ قومی حمیت کا مسئلہ ہے، اس کو لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. جس واقعے نے کیٹلسٹ کا رول ادا کیا ہے ابھی وہ رول اور ادا کرے گا. اب قومی دفاع کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کے عوام اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر کوئی شخص اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ قوم کیا چاہتی ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے ہارون صاحب. عمران اسماعیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر سعید غنی بھی. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے جو خبریں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. ایک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ اعلان کر سکتے ہیں اس قسم کا کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ ہم جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو احتجاج کی پالیسی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. لیکن ہم اس پر بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی. 11 مئی کو جو احتجاج ہو رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں اس پر ایم کیو ایم خاموش نہیں بیٹھے گی، بھرپور احتجاج کرے گی. اور اس میں جو پیس رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام پیس رہے ہیں. اب جو پولیو ویکسین کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ اگر آپ 4 ہفتے پہلے ویکسینیشن نہیں ہوئی تو اس پر پاکستان کے جو شہری ہیں وہ باہر ٹریول نہیں کر سکتے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر سعید غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سعید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی، کے پی کے میں تحریک انصاف اور ادھر پنجاب میں مسلم لیگ نون، ہر جگہ سے پولیو کی جو ایشو تھا اس پر کوئی بھی صوبائی حکومت اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر سکی کہ جس سے اس کو قابو پا لیا جاتا. اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستانی ٹریول نہیں کر پائیں گے. تو اگر گورننس ہماری تینوں سیاسی قیادتیں اس طرح کی فراہم کر رہی ہیں تو یہ تو پھر ایک قسم کا فیلئر ہے آن دا پارٹ آف پالیٹیشینز. سمی صاحب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسی بیماری جو دنیا سے ختم ہو چکی ہے اور ہم اس ملک میں ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دہشت گرد وہ بیماری بھی ختم نہیں کرنے دیتے اور ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ معذور ہونے کے لیے ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن اس کا بھی بنیادی سبب وہ دہشت گردی ہے جو ہمارے ملک میں پروان چڑھ رہی ہے اور ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. جن شہروں میں، جن علاقوں میں پولیو کے قطرے پلانے نہیں دیے جا رہے، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری پولیس فورس جو ہے وہ اس پر لگ جاتی ہے، موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے. وہ مراحل ہمیں صرف پولیو کے قطرے پلانے کے لیے کرتے ہیں جو شاید ہمیں عام دنوں میں نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے اور یہ کسی حد تک فیلئر بھی ہے. فیلئر. اچھا ہارون رشید صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کچھ علاقے جو دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں جہاں پر پولیو ٹیمز پر حملے ہوتے ہیں وہاں پر تو چلیں ایک جسٹیفیکیشن، ایک عذر دیا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگ اسے قبول نہیں کرتے. لیکن اب لاہور کو بھی ہائی رسک قرار دے دیا گیا ہے. لاہور میں تو کوئی جو پولیو کی ویکسینیشن کے لیے ٹیمز جا رہی ہیں ان پر تو حملے نہیں ہو رہے. گزارش یہ ہے کہ یہ رونا روتے کئی سال مجھے ہو گئے کہ سول ادارے تعمیر ہی نہیں ہوئے. ملک میں ایک ادارہ ہے فوج جسے لوگ اب تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس نے خود بھی ماضی میں بھیانک غلطیاں کی ہیں. ادارے کہاں ہیں بھائی؟ پیسہ ہے اور حکومت اس کام کے لیے ہے کہ یہ جو وہ بنا رہے ہیں بسوں کا کیا اس کو کہتے ہیں، میٹرو بنا رہے ہیں، 70 ارب روپے اس پہ لگ جائیں گے. 67% پچھلے سال کا ترقیاتی بجٹ پنجاب میں استعمال ہی نہیں ہوا. ادارے نہیں ہیں. پولیس کہاں ہے؟ پولیس ہے ہی کوئی نہیں. اور پٹوار کہاں ہے؟ کوئی نہیں. ظلم کرنے کے لیے ہے. سرکاری دفتروں میں کام کہاں ہوتا ہے؟ سول سروس کو کون کام کرنے دیتا ہے؟ نہ پیپلز پارٹی نے ادارے بننے دیے، نہ نون لیگ نے بننے دیے، اور فوج تو بننے دے گی ہی نہیں. فوج کا کام تو سیاست نہیں ہے. جب فوج سیاست میں آتی ہے تو اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
اور بھائی ملک اداروں کے ذریعے چلتے ہیں، 3000 سال پہلے بھی اداروں کے ذریعے چلتے تھے، ان کی نوعیت مختلف تھی۔ 26 انسٹیٹیوشنز حضرت عمر نے بنائے تھے، ملٹری، انٹیلیجنس اور سوشل سیکورٹی سمیت۔ یہ جب تک ادارے نہیں بنیں گے، پولیس ہے ہی نہیں کہ جی پولیس دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، فلاں کرے، اور پولیس ہے کہاں؟ اور پولیس تو 40% وی آئی پیز کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی ٹریننگ کیا ہے اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ سول ادارے بنانے پڑیں گے، آج سے شروع کریں۔ اگر پورا سال تو انہوں نے ضائع کر دیا، 5 سال پیپلز پارٹی نے ضائع کر دیے، اس سے پہلے جنرل مشرف نے ضائع کر دیے، کاف لیگ نے ضائع کر دیے۔ آج سے کام شروع کریں تو کام ہو سکتا ہے۔ میرے جیسا معمولی آدمی بھی جس کا ایڈمنسٹریشن کا ایک دن کا تجربہ نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ ادارے کیسے بنیں گے۔ ہم پڑھتے لکھتے ہیں، اہل علم سے ملتے ہیں۔ یہ سیاستدان جو ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سنسیئر نہیں ہے، بالکل سنسیئر نہیں ہے۔ یہ لیڈروں کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، قوم برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، تباہ ہوتی ہے ہو جائے۔ یہ پیٹی انٹرسٹ کے لوگ ہیں۔ درست۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب، آپ بڑی گہری نظر ہے آپ کی، کراچی کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک جو سچویشن ہے، اگر ایم کیو ایم اس طرح سے احتجاج اپنا جاری رکھتی ہے، روز ہڑتالیں ہوتی ہیں، کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، ہماری جو اقتصادی شہرک جسے کہا جاتا ہے، صنعتی شہرک ہے، تو وہاں پر اگر کاروبار نہیں ہوگا، روز روز اس طرح صورتحال بنے گی، چوک ہوتی جائے گی، تو یہ ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا۔ یہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات اس وقت یہ ہے کہ کراچی میں تقریباً اس وقت ایک ایوریج کے تحت 10 سے 12 یا 15 لاشیں روز گر رہی ہیں، اور یہاں پہ بچے معصوم لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، جس کے بیچ میں آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ ٹارگٹ کلرز کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیوں مارتے ہیں، کس کو مارتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ بھرپور ساتھ دیا شاہد حیات صاحب کا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ آپریشن کریں اور بلا تفریق آپریشن کریں، سیاسی جماعتوں کے دفتر پہ بھی چھاپے ماریں اگر آپ چاہتے ہیں، اور آپ جو مرضی آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے پورا ان کا ساتھ دیا۔ ایم کیو ایم کو شروع میں بہت اس سے پرابلم تھی کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہم نے اس میں ایم کیو ایم کو بھی ہم نے پریشرائز کیا کہ جی اگر اٹھائے جا رہے ہیں تو اٹھانے دیں۔ ہم نے یہ سسٹم اس کو ختم کرنا ہے ایک بار، دہشت گردی کو، کیونکہ لیٹ دیم چیک، اگر اس میں کوئی دہشت گرد ملتا ہے تو اس کو کورٹ کے تھرو ریلیز کرائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بے گناہ بھی اس میں پکڑا جا رہا ہو، لیکن تھوڑا انتظار کریں، صبر کریں۔ لیکن یہ جو لاشیں گرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ کو دن میں 10-12 ایسے ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی فلانا مر گیا، اس کو پولیس لے گئی تھی، اس کو گولی مار دی، یا سادے لباس میں کپڑے والے لے کے سادے لباس والے لے گئے تھے، انہوں نے گولی مار دی۔ یہ تو دس از ناٹ آن، یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ جس کو دل چاہے وہ گولی مارتا پھرے۔ ایم کیو ایم کا احتجاج، ہمارے ایم کیو ایم سے لاکھ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایم کیو ایم کا احتجاج جس کے اوپر ان کے کارکن مارے جا رہے ہیں، جس کے اوپر کراچی کے شہر کے بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم احتجاج کرتی ہے یا کوئی اور احتجاج کرے، ہم ساتھ سعید غنی صاحب وقت کم ہے، مختصراً اگر آپ جواب دے سکیں۔ یہ تو اس حوالے سے بھی جو صوبائی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی پرفارمنس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کسی کی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے، اغوا ہو رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کون اغوا کر کے لے جا رہے ہیں لوگوں کو اور کون ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے، اور جہاں تک پولیس کی بات ہے، میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ سندھ میں اس وقت پولیس کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ ان کے پاس فری ہینڈ ہے اور اچھے آفیسرز پوسٹڈ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مسائل جتنے تھے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے، جتنی توقع تھی اتنی نہیں آ سکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو مزید کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں ذرا ایک فکر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ طے ہوا تھا کہ آئی جی اور آئی جی ایف سی اور فلاں وہ مشترکہ طور پہ فیصلے کریں گے، ایسا نہیں ہو رہا، تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ دوسرا، اس امکان کو نظر انداز نہ کریں کہ ایم کیو ایم کے اندر اپنی ایک اندرونی چپکلش ہے اور اس کی وجہ سے بھی الطاف حسین کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض واقعات ہو رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب اور سعید غنی صاحب۔ وقت کم ہے، یقیناً بہت ساری باتیں کہنا چاہ رہے ہوں گے لیکن وقت کم ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے جس میں جو ہماری سیاسی قیادت ہے، مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، گورننس کا ایشو بری طرح سے ایک ہے معاملہ جو سامنے آیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ اب پاکستانی ٹریول نہیں کر سکتے۔ 4 ہفتے پہلے
ویکسین کا سرٹیفکیٹ، پولیو ویکسین کا سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، وگرنہ ٹریول نہیں ہو سکے گا۔ اور 11 مئی جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے جس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بہت زیادہ محروم ہیں اور جو احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ پاکستان میں گورننس کے مسائل تو ہیں، اس پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اہم معاملہ ہمارے مستقبل کا اس نظام کے حوالے سے بھی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح صف بندی ہو رہی ہے، جس طرح کنفرنٹریشن چل رہی ہے اداروں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور یہ جو نظام ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے بڑے بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ کیا صورتحال ٹھیک ہو جائے گی؟ اداروں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی حکومت ہمیں کچھ کوشش کرتی ہوئی نظر آ سکے گی؟ بات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی گہری نظر رہی ہے ان کی معاملات پر، اور پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، ان کا جو سیاست میں عمل دخل ہے اس میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں جو بہت زیادہ جن کی جو گرومنگ ہوئی وہ اس زمانے میں ہوئی، ان ادوار میں ہوئی جب حمید گل صاحب بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر تھے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی گرومنگ میں حمید گل صاحب کا بڑا ہاتھ بھی۔ آج ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم گل صاحب۔ وعلیکم السلام سمی صاحب۔ گل صاحب، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ جو پودا لگایا تھا یہ آپ ہی نے لگایا تھا سیاست میں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ اس وقت یہ پودا جو ثمر دے رہا ہے، جو ثمرات دے رہا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ اس طرح کا معاملہ آگے چل کر ہوگا؟ اسی طرح کی توقعات تھیں آپ کو؟ یہ تو میں سمی صاحب نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کسی کو موقع ملتا ہے۔ البتہ ایک حالات تھے ایسے جس میں کچھ ہمیں کرنا پڑا اور یہ ابھر کے سامنے آئے۔ پھر ان کی اپنی کاوشیں بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاپولر لیڈر بن کے سامنے آئے اور تیسری دفعہ وزیر اعظم ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ماضی کے جو ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جتنے بھی ان کے ماضی کے تجربات تھے ان سے انہوں نے کوئی زیادہ سیکھا نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، قوم کی بدقسمتی ہے کہ رائٹ ونگ لیڈر جس کو لوگ بہت پسند کرتے تھے، وہ اچانک ہی اس طریقے سے انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے کہ اپنے سے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ بہت قریب تھے اور جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے، آج ان سے الگ ہو گئے۔ بلا شبہ کہ پرویز مشرف نے ان کے دل میں کوئی کھٹاس چھوڑی ہوگی اور ابھی موجود ہوگی اور اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پرویز مشرف تو ایک اور چیز تھے، وہ چلے گئے، اب ان کا دور گزر گیا، اب ایک نیا دور ہے۔ اس نئے دور کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں، جو حالات خطے کے بدل رہے ہیں، جو ایک نئی سرد جنگ پیوٹن صاحب چھیڑنے کو جا رہے ہیں، ان سارے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی دانش اور صبر، حوصلہ، تحمل اور بردباری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت وی کین ایل افورڈ کہ ہم سسٹم کو فوری طور کے اوپر کلیپس کروا دیں، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو تو کلیپس ہونا ہی ہے کیونکہ یہ سسٹم ورک نہیں کر رہا۔ ہماری بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، اداروں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ میڈیا بہت آزاد ہوا، بڑی اچھی بات ہے، اس نے بہت کھل کے باتیں کی، بہت بولڈلی باتیں کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کرپشن کے خلاف بات کی، کرپشن مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے ریگنگ کے خلاف کی تو آج آپ کو پتا ہے کہ میدان میں لوگ ریگنگ کے چارجز کے اوپر باہر نکل آئے ہیں کہ الیکشن واز اسٹولن، اور اس دفعہ جوڈیشری کے ہاتھوں، یعنی پہلے تو فوج کروا لیا کرتی تھی، کچھ اس کے اوپر الزامات لگتے تھے، اس سے پہلے عام لوگ کروایا کرتے تھے، اور اب جب کہ جوڈیشری نے کروایا تو اس کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور الیکشن کرا ہی نہیں سکے گا، پھر تو یونائٹڈ نیشن کو ہی بلانا پڑے گا الیکشن کروانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر الیکشن کا جو ایک خواب ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ سسٹم اکنامیکلی بھی اور غریب کے مسائل کو حل کرنے میں بھی، غریب کو بجلی دینے، روزگار، روٹی، روشنی، مثلا ایک مثال لے، کالا باغ ڈیم کی لے لیتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم
بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تمام سٹڈیز دنیا کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک اس کے لیے فائنینس کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج لوگ روٹی، روزگار، روشنی سے محروم ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ڈیم بنانے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں بنائے۔ اگر کالا بیاغ ڈیم نہیں بنا تو وہ پارٹیوں سے پوچھیں جنہوں نے رکاوٹ ڈالی تھی، لوگ ان کو کیوں آج ان کو پھر بھی سیاست میں رہنے دے رہے ہیں؟ ان کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ کیا آپ کون لوگ ہیں؟ ہمیں آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، اور اچھا یہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ بالکل درست ہے۔ آپ نے بات کی مشرف صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے لوگ پاکستان کے وہ ان کو اس سے پریشانی نہیں ہے کہ مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چلتا ہے یا نہیں، لیکن اصل جو ایک معاملہ تھا کہ جس انداز میں حکومت نے اس کو پرسیو کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، صرف مشرف صاحب کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا اور باقی جو سارے ان کے ساتھی تھے وہ کچھ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ ایک شاید ذاتی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اب وفاق نے پھر کہہ دیا ہے کہ ان کو علاج معالجے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں پر رہ سکتے ہیں، ان کے خلاف سنگین مقدمات ہیں۔ تو اس معاملے پر بھی جو وہ ایک معاملہ الجھ گیا تھا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہے، وہ وجہ تنازع تو آج بھی ہمیں کوشش نظر نہیں آئی وفاق کی جانب سے اس کو حل کرنے کے لیے، اس میں کچھ نرمی کرنے کے لیے۔ اس کے اثرات آپ مزید صورتحال کو گمبھیر بنائیں گے؟ دیکھیں، میں پاکستان ایکسر سوسائٹی کا چیئرمین بھی ہوں اور دوسری ایک اور تنظیم ہے علی پٹک جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم نے تو متفقہ طور پہ ایک بات کی تھی کہ پرویز مشرف کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس نے بلا شبہ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اتنا زیادہ ظلم کہ آج تک وہ جو خون کی لکیر چھوڑ کے گئے اور جو فیصلہ انہوں نے 9/11 کے بعد کیا وہ ایک انتہائی شرمناک فیصلہ تھا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں آج بھی۔ لیکن اس سے ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہی از ناٹ الاؤڈ اے فیئر ٹرائل، اس کو فیئر ٹرائل ضرور ملنا چاہیے، یہ ہم نے کہا تھا۔ اب فیئر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے بڑا جرم تھا وہ تو 12 اکتوبر 99 کو ہوا، اور اس سے کم تر جرم جو تھا وہ عدلیہ کے خلاف ہوا، اور یہ وہی عدلیہ تھی جس کے خلاف نواز شریف صاحب نے چڑھائی کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے جب سمن کیا تھا تو نواز شریف صاحب کے، وہ آپ کو پورا مقدمہ یاد ہے، تو انہی نواز شریف صاحب نے اس وقت لوگوں کو، اور ریکارڈڈ ساری چیزیں موجود ہیں، طارق عزیز صاحب جو ایک بڑی میڈیا کی پرسنالٹی ہیں وہ بھی موجود تھے، مشاہد حسین صاحب بھی موجود تھے، قیمے اور پراٹھے جو ہیں وہ وہاں سرو کیے گئے تھے، تو یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جو بھی جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل اس کو کریں، آپ اس کے مطابق علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کورٹ کے پاس ایک مقدمہ ہے، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ اگر کورٹ کہتا ہے، وفاق کو اس میں جمپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب خود کہا کہ یہ مقدمہ تو عدالت کے پاس ہے، بلکہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا غلط رویہ بن گیا ہے کہ جو عدالت کے سب جوڈیس کیسز جن کو کہتے ہیں ہم، کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ سب جوڈیس کیسز کے اوپر کوئی بحث کرے، کیونکہ اس سے آپ انفلوئنس کرتے ہیں جوڈیشل سسٹم کو۔ اچھا گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے، بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کی جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے۔ بریک کے بعد جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی اس کے وجہ سے جو اس وقت کے چیف جسٹس چودھری افتخار، ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس وقت کی صورتحال کی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جانا چاہیے کیونکہ ریگنگ انتخابات میں انہوں نے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حمید گل صاحب سے اس بات پر بھی ان کا کامنٹ چاہیں گے کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں یہ بیان دیا کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی شخصیت ملک کو اکیلے نہیں نکال سکتی اس بحران سے، سب کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہوگا۔ گل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شخصیت سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے، کس کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہوں گے۔ گل صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے جس میں انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے 11 مئی کو وہ ایک ایجیٹیشن بھی ہو رہا ہے ملک میں اور ایک فضا بن رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا آگے تک جائے گی یہ بات
اور اخلاقی طور پر جو الزامات ہیں ریگنگ کے حکومت پر، وہ اس کی جو مورل اتھارٹی ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ ٹریبیونلز کے فیصلوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ووٹس تھے وہ ہر حلقے میں ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ یہ بیان فرمائیے کہ یہ تو معاملہ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو 11 مئی نزدیک آ رہی ہے، اب چیف جسٹس صاحب بھی کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے عمران خان صاحب کے جو ہدف ہیں واضح نظر نہیں آ رہے اس وقت، لیکن بہرحال ان کا جمہوری حق ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن البتہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضرور کے اینڈ ریزلٹ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں تو پھر وہ ضرور اس کے لیے آپ بیان کریں، وہ ایک چیز ہوگی نا۔ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے، نواز شریف صاحب کو ایگری کرنا پڑے گا اس کے اوپر کہ جی مڈ ٹرم اب پریشر آ گیا ان کے اوپر، تو وہ ایک چیز ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب قادری صاحب آ رہے ہیں، وہ نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کچھ کنفیوژن سا ہے۔ ٹارگٹس کیا ہیں، وٹ ڈو یو وش ٹو اچیو، وہ مجھے کلیئر نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے اوپر انہوں نے پوری طریقے سے بیان کیا ہے۔ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں تو پھر کریں، اس کے اندر پارلیمنٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر سڑکیں بھی موجود ہیں، جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا حق ہے۔ اگر کرتے ہیں، لوگ تنگ ہیں بہت زیادہ، تو آپ اس کے لیے کر لیں، لیکن دس از نو ٹائم ٹو ڈیسٹیبلائز۔ آپ ایک جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے نتیجے میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اور طریقہ بھی ہے۔ آپ پھر آرٹیکل 2A کی طرف بھی آئیں، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کریں، وہ کر لیں۔ اس کے ذریعے سے بھی ایک سافٹ ریولیوشن جس کا میں دائی رہا ہوں بہت عرصے سے، وہ بھی ایک راستہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ جی پرسنالٹی کون ہے ایک، تو میرا خیال ہے ان کا واضح اشارہ آرمی چیف کی طرف ہے، کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کشمیر کے بارے میں جو نواز شریف صاحب کی سوچ ہے اس سے برعکس انہوں نے بات کر ڈالی، اور دیگر چیزوں کے اوپر بھی ہر کوئی جانتا ہے، ایسے لوگ بے خبر نہیں ہیں ہمارے تو۔ اور قوم جو ہے وہ اس وقت فوج اور ISI کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو نواز شریف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، چاہے وہ تھر میں ہوں، چاہے بلوچستان میں جہاں میں ابھی حال ہی میں دورہ کر کے آیا ہوں، ہر تیسرا آدمی اس علاقے کے اندر ہیپیٹائٹس B یا C کا وہ مریض ہے، اور ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو پھر نواز شریف صاحب کو فوج سے نہیں ڈرنا چاہیے، عوام سے ڈرنا چاہیے۔ وہ جو اب بالکل اپنے صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو چکا ہے، اور ٹیکنیکل مینڈیٹ کام نہیں آیا کرتی، نہ بھٹو صاحب کے کام آئی تھی، نہ کسی اور کے کام آئی، بعد میں خود ان کے کام بھی نہیں آئی۔ تو اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکنیکل مینڈیٹ کی بجائے زیادہ ضروری ہوتا ہے مورل مینڈیٹ۔ مورل اتھارٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ گل صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ بیان کیا آرٹیکل 2A کا اللہ کی حکمرانی کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ فیڈرل کیپٹل میں جمع ہوں گے، اس وقت دہشت گرد بھی پھر رہے ہیں، وہ بھی دھماکے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ابھی بن سکتا ہے، اور اگر وہ ہزاروں لوگ بے قابو ہو جائیں اس وقت، تو پھر کیا آپشن رہ جائے گی حکومت کے پاس، اور پھر ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کس طرح سے اس کو کنٹین کریں گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو 11 مئی سے پہلے کوئی اس سلسلے میں انیشیٹو لینا چاہیے، احتجاج کرنے والوں سے گفتگو کرنی چاہیے، اس معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہیے؟ لیکن اس کی بجائے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ ریڈیکیول بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کی جماعت کو بھی، اور پھر جیسے جس بیان پر آپ نے کمنٹ فرمایا، وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخصیت بحران سے نہیں نکال سکتی۔ بلا شبہ اس کے اندر 11 مئی سے پہلے ضرور کچھ ہونا چاہیے، ورنہ چیزیں جو ہیں باہر ہاتھ سے کنٹرول سے نکل جائیں گی۔ ماضی میں بھی جب بھی عوام اٹھے ہیں تڑپ کے، تو فوج آ کے اسٹیٹس کو دوبارہ، کیونکہ فورسز آف چینج اینڈ فورسز آف اسٹیٹس کو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں، صرف یہاں نہیں، ایون ان انڈیا جہاں پہ راہل گاندھی یا کجریوال، اروند کجریوال کہہ چکے ہیں وی نیڈ اے نیو سسٹم، تو ایوری بڈی نیڈز اے نیو سسٹم، لیکن ہے کہاں سسٹم؟ صرف پاکستان کے آئین کے اندر وہ دیا ہوا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دو، قرآن کی بالادستی قبول کر لو، تو ایک نیا سسٹم آ جائے گا، ایک نئی سوشو اکنامک ڈسپنسیشن آ جائے گی۔ رسومات کی بات الگ ہے، کلچرل ایشوز جو ہیں اسلام کی وہ الگ چھوڑ دیں،
لیکن جو اس کے اکنامک اور اس کے سوشل ایشو ایکوالٹی کے ہیں، مساوات کے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر لو. اگر یا تو یہ کر لو، اور اگر آپ نہیں کرتے اور آپ فوج کو بلاتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ کو پولیس تو اسلام آباد کی ہینڈل کرنے سے رہی، وہ نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو فوج کو بلانا پڑے گا. دوسری طرف آپ فوج کو آپ لان تان کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اس کے نتیجے میں پھر فوج تو نہیں آئے گی. ویسے بھی فوج کا جو تجربہ عوام کے سامنے آنے کا ہے وہ آخری تجربہ تھا جولائی 1977 کا، جس کو کہتے ہیں لاسٹ کانٹیکٹ ود ریالٹی. تو اس لاسٹ کانٹیکٹ ود ریالٹی میں یہ ہوا تھا کہ جب فوج کو لاہور میں بلایا گیا تھا، 4 بریگیڈیئر ریزائن کر گئے تھے اور وہاں پہ 556 راؤنڈ چلائے گئے تھے اس دن. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، غالباً وہ 2 جنوری تھی یا 3 جولائی تھی یا 2 جولائی تھی 77 کی، جس میں 550 راؤنڈز ور فائرڈ اینڈ اونلی 5 پیپل ور سلائٹلی انجرڈ. اس کا مطلب ہے کہ فوج نے ہوا میں گولیاں چلائی تھیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ایک نقطہ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ مارشل لا آیا تو وہ یہ تھا کہ فوج کے اندر اہتمام ہو رہا تھا اس وقت، یا ایک اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں خدا کے یہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ حکم ماننے سے انکار کر دے. تو اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات کو سیدھا رکھا جائے تو پھر فوج کو بلانے تک نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس جو لاسٹ ریزورٹ آپشن یہی ہوتی ہے، کال دی آرمی ٹو کنفرنٹ دا میسج. نیور ڈو دیٹ، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. دس از مائی ایڈوائز ٹو یو. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ 11 مئی سے پہلے چاہیے حکومت کو کہ وہ معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے جولائی 1977 کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اس وقت بھی فوج بلائی گئی تھی، آخری دفعہ جب آئی تھی فوج، اور کئی 100 راؤنڈ چلائے گئے تھے لیکن صرف 5-6 آدمی زخمی ہوئے تھے. یعنی مراد یہ ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے نہتے شہریوں پر گولیاں چلائے. اور پھر آج کل کے جو مخصوص حالات ہیں جس میں فوج کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے اور اس میں حکومت ہمیں پاک فوج کو اس طرح ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. حمید گل صاحب کا کہنا ہے کہ مت بلائیں فوج کو، حالات کو پہلے سے قابو میں رکھیں. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس میں ڈیسٹیبلائز نہ ہو کچھ بھی، یہ نظام چلتا رہے، لیکن اس کے لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن کرنا ہوں گے اور جو عوام کے مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دینی ہوگی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.